إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ یقین ایک عام انسان بھی اگر اس وقت اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھے یا تھوڑی سی عقل رکھنے والا مسلم امت کو دیکھے تو اس میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ہمارے درمیان وہ اتحاد قائم نہیں ہے جو صحابہ کے درمیان قائم تھا، جو ان کے بعد کی سب سے بہترین نسل کے اندر قائم تھا۔ وہ اتحاد قائم نہیں، یعنی چھوٹی سی بات کی بنیاد کے اوپر ہم نہ صرف یہ کہ لڑائی کرتے ہیں بلکہ بول چال وغیرہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اور آج ہی ہم الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں درس دے رہے تھے، اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ خوارج جنہوں نے تلواریں اٹھائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، جنگ کی حضرت علی رضی اللہ کے خلاف، اور انہی میں سے ایک نے حضرت علی کو شہید کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی نے ان کے بارے میں نہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور آپ نے باقاعدہ ان کو یہ بات کہی کہ آپ ہمارے نیچے رہ سکتے ہیں، صرف ایک شرط ہے، بھائی فساد نہ مچائیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کو مبارک ہے، آپ اس کے ساتھ رہیں، ہماری مسجدوں میں آئیں، ہماری عید میں شامل ہوں، بس ایک کام کرنا میرے بھائی، ہم نے آپ کو برداشت کرنا ہے اور آپ نے ہمیں برداشت کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین، کیا آپ ان خوارج کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک سے تو یہ بھاگتے ہیں کیونکہ ان کا نعرہ ہے الحکم الا للہ۔ آپ فرمایا کہ پھر آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، منافق تو اپنی عبادتوں کے اندر بڑے سست ہوتے ہیں، یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس میں ان کو باغی سمجھتا ہوں، بغاوت کر گئے، رستے سے ہٹ گئے، ہم نے جنگ کی تاکہ رستے پہ واپس آئے اور اتحاد کو قائم کریں، مل کے رہیں، ایک دوسرے کیا کریں، برداشت کریں۔ جو تلواریں اٹھا رہے ہیں میرے بھائی، حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، ان کو بھی ہم کیا کریں گے، برداشت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم اپنے بیٹے، میرا خون ہوتا ہے، میرے مسلک کا ہوتا ہے، میری اولاد، میرا چاچا، میرا ماما، میرا تایا، لیکن ہماری تھوڑی سی کیا ہوتی ہے، کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہے میرے بھائی، اور ہم بول چال ختم کر دیتے ہیں، ہم بات چیت ختم کر دیتے ہیں۔ اور کیونکہ ہمارے اندر انا ہوتی ہے، اور ہم جتنی آیات میرے بھائی ہو سکتی ہیں ہم اس بندے پہ فٹ کرنے کی، بولے بھائی ساری آیتیں اس پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ جو بولا گیا یہ تیرے خلاف ہی بولا گیا، ان للہ۔ اور جو ابو جہل کی آیتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم ایمان والوں پہ فٹ کر دیتے ہیں، جو ابو لہب کے بارے میں آیات ہوتی ہیں وہ بھی ہم اپنے بھائی کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان للہ۔ وجہ وہ نفرت ہوتی ہے، کیونکہ ہم سے وہ بندہ اصل میں کیا ہے میرے بھائی، برداشت نہیں ہوتا، بس اصل بات یہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے سے کوئی رائے کیا رکھتا ہے میرے بھائی، مختلف رکھتا ہے۔ اس کے متعلق ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو اگر اصول اپنایا جائے، یقین جانے نہ صرف یہ کہ انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے، بلکہ آپ دوسرے کا مختلف رائے ہونے کے باوجود احترام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے میرے بھائی کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے جو بظاہر آپ کو غلط نظر آ رہا ہے وہ صحیح ہو۔ بھائی یہ جملہ سنیں کیونکہ اسی کے اوپر ہماری ساری گفتگو ہے کہ فیصلہ کرنے میں، کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے بظاہر جو آپ کو غلط نظر آ رہا ہے وہ اصل میں، بولے بھائی اصل میں اس بندے کے مطابق صحیح ہو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بندہ گزرتا ہے اور وہ بات سنتا ہے کہ جواد بول رہا ہے میں خدا ہوں۔ کیا بول رہا ہے بھائی؟ میں خدا ہوں۔ اور وہ یہ بات سن کے یہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور ڈنڈے سوٹے اٹھا کے لے آتے ہیں، اور کیا کہتا ہے بھائی میں اپنے کان سے سنا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، بولے بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ آپ بتائیں جب بندہ یہ بولے کہ میں خدا ہوں، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولے بھائی تبھی تو ڈنڈے لے کے آیا نا۔ لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ کرنے میں اگر جلدی نہ کرتا، میرے سے پوچھ لیتا، تو میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن میں اللہ نے کہا فرعون کہتا ہے انا ربکم یعنی میں کہہ رہا تھا فرعون کہتا ہے کہ میں خدا ہوں،
اب دھیان سے سنیں، وہ بندہ ڈنڈے اٹھا کے لے آیا کیونکہ وہ مجھے کافر سمجھتا ہے، حالانکہ مجھے اللہ اجر دے رہا ہے کیونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ہاں میرے نقطہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ نظر آتا ہے، ایک دفعہ اگلے کا موقف بولے بھائی سن لے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، اور وہ والی بات آپ تک کبھی پہنچی، بولے بھائی پہنچی نہ ہو۔ تو یہ جو طاقت ہے، یہ جو صلاحیت ہے کہ آپ اگلے کو اختیار دیں کہ بھائی اس کی سوچ مختلف ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی مختلف ہے۔ میرے بھائی آپ 1960 میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بچہ 2000 کے بعد پیدا ہو رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس دور میں جو موبائل انٹرنیٹ کی دنیا میں پیدا ہوگا بھائی، اس کی سوچ میں، اور جب میرے بھائی دیسی گھی 4 روپے کلو مل رہا ہے، اس دور میں فرق ہے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ نوجوان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جس طور پہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی، وہ اپنے طور پہ کیا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جس بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں ہم اپنے طور پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اور ان کی سوچ میں کیا ہے میرے بھائی، فرق ہے۔ آپ اگلے کا موقف میرے بھائی رکھنے کی ان کو اجازت دیں، لیکن ہمارے ہاں ڈنڈے کی زور کے اوپر گھروں کے اندر مختلف رائے رکھنا کیا ہے میرے بھائی، جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بدتمیز ہے جو باپ کے خلاف جا رہا ہے۔ بھائی 2+2=4 جیسی چیز ہوتی ہے نا، اس کے خلاف تو کوئی نہیں جاتا، لیکن یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے 4 لکھنا کیسے ہے، 3+1 کر کے 4 لکھنا ہے، 0+4 کر کے 4 لکھنا ہے، 1×4 کر کے 4 لکھنا ہے، یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے نا میرے بھائی۔ 4 پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 4 کو اب پہنچنا کیسے اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اسلام اس کی کیا کرتا ہے، اس کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ بس اصول صرف ایک ہے کہ فیصلہ کرنے میں سارے بھائی بولے میں سارے بھائی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، ایک دفعہ اگلے کا موقف سن لیں، اس کی بے شک جہالت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کے مطابق صحیح ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے موقف سننے کے بعد آپ کی رائے کیا ہو، آپ کی رائے بدل جائے، اور وہ لڑائی، وہ جھگڑا وہ نہ بنے جو آپ نے اپنے ذہن میں کیا ہے، آپ نے اپنے ذہن میں بنا لیا۔ دوسری بات دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر اتحاد کیا ہوتا ہے میرے بھائی، کون بتائے گا اتحاد کیا ہوتا ہے، کوئی بھائی بتائے گا؟ اتحاد، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے لفظ تو عام لفظ ہے نا بھائی جی۔ ایک منٹ پر دھیان سنے گا، اتحاد آپ کہہ رہے ہیں مل جل کے رہنا، لیکن اگلے کی سوچ اور ہے، آپ کی سوچ اور ہے، کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہاں ویری گڈ، الحمدللہ، اس کا مطلب ہے اچھا خطبہ ہم نے چوز کیا، اللہ کا شکر ہے بھائی۔ اسلام کا اتحاد یہ ہے کہ مختلف رائے رکھنے کے باوجود مل کے رہ کے دکھاؤ، یہ اتحاد ہوتا ہے۔ اتحاد یہ نہیں تو سارے میرے ورگے ہو جانا، سارے اہل حدیث ہوں گے تو امت متحد ہوگی، وہ کہتا ہے سارے بریلوی ہو جائے تو امت متحد ہوگی، وہ کہتا ہے سارے دیوبندی ہو جائے، وہ کہتے ہیں سارے شیعہ، ایسے تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ فرقے یہی رہنے والے ہیں، یہ کہیں نہیں جا رہے۔ اگر راشدون کے دور میں ایک فرقہ کھڑا ہو سکتا ہے میرے بھائی، کائنات کی سب سے بہترین مخلوق تھے وہ راشدون، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، لیکن خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایسا کھڑا ہوا 3 خلفاء شہید ہو رہے ہیں بھائی، چھوٹی بات ہے یار، اندازہ کرے 4 میں سے 3 بلکہ چوتھے بھی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے۔ سوچے میرے بھائی آج کا دور کتنا بدترین ہے، وہ دور کتنا بہترین تھا۔ اختلاف تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام جو ٹریننگ کرتا ہے بندے کے، وہ یہ نہیں کرتا سارے ایک جیسے ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر اتحاد تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی۔ اتحاد یہ ہے کہ آپ اگلے کو کیا کریں، اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے کچھ اصول سیٹ کر لیں کہ بھائی آپ ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے، باقی آپ کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو بھائی یہودی کہاں اور مسلمان کہاں، زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، آپس میں معاہدہ کر لیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ مدینہ تمہارا بھی ہے، مدینہ ہمارا بھی ہے، تو ہم مل کے مدینے کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اگر کسی نے یہودی کو چھوا، یہ محمد کی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور یہودی کو بچائیں گے۔ اور اگر کسی نے ہمیں چھوا یعنی مسلمان کو چھوا، تو یہ یہودی پہ فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو، اللہ اکبر، یہ معاہدہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے معاہدہ کیا کس کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ، جس کو اللہ نے کہا فتح مبینہ، واضح کامیابی حاصل کر لی ہے اللہ کے نبی۔ یہ بدر کے بعد نہیں کہا، احد کے بعد نہیں کہا، احزاب کے بعد نہیں کہا، کب کہا؟ جب صلح حدیبیہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کن کے ساتھ ہوا ہے؟ وقت کے فرعونوں کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، قریش کے ساتھ حدیبیہ ہو رہا ہے۔ مکہ کیا حدیبیہ ہوا میرے بھائی؟ آپ نے کچھ باتوں میں کیا کر لیا، اتفاق کر لیا میرے بھائی کہ آپ بھی رہیں ہم بھی رہیں، لیکن یہ کام نہیں کرنے، آپ ہمیں برداشت کریں، ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں۔
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اسلام کے بیانیے کے اندر اتحاد یہ نہیں ہوتا سارے تاٹے ورگے ہو جان، کیونکہ آپ یہ اللہ کی قدرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک نطفے سے اللہ نے 750 کروڑ لوگ پیدا کر دیا، اندازہ کریں آپ، ایک نطفہ آدم علیہ السلام، لیکن صرف پیدا نہیں کیے، ہر ایک دوسرے مختلف ہے۔ کسی کا انگوٹھا ملتا، کسی ایک کا بھی انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی، یعنی ایک ہی نطفہ ہے، یعنی سورس ایک ہے لیکن آگے سارے مختلف جا رہے ہیں۔ یہ اللہ قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر یہی نہیں، ہر ایک کی سوچ بھی کیا ہے؟ ہر ایک کی سوچ بھی مختلف ہے۔ بس ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے میرے بھائی، کچھ بنیادی باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو بس قائم رکھیں، باقی یار ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہماری رائے ہے، اختلاف کے باوجود ہم کیا کریں گے؟ مل کے رہیں گے۔ اب ایک مثال سمجھے، آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی۔ ایک شخص نے نہر کے اس پار تھا اور نہر کے اس پار جو ہے اس نے دیکھا ایمبولینس کو جو ہے نا آگ لگی ہوئی، تو وہ نہر کراس نہیں کر سکتا تھا، ظاہری سی بات ہے، نہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، فائر بریگیڈ والوں کو کال کی، تو فوراً وہ پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایمبولینس کو آگ نہیں لگی، ایمبولینس کے ساتھ لوگ پانپڑ جلا کے بیٹھے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا کریں، 4-5 لوگ آگ جلا کے اصل میں کیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بندے کو فون کیا، انہوں نے کہا تسی لیندے ہی ساڈا چیزا ہو، تسی ہمیں تنگ کر دے ہو، پرینک کالز کرتے ہو، ہمیں تنگ کرتے ہو، تم لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا بھروسہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ اس نے کہا بھائی اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ جیسے ایمبولینس کو، لیکن جہاں پہ تم کھڑے ہو تم بھی سچ کہہ رہے ہو، میں بھی۔ بولو بھائی، اب ہم کیا سمجھتے ہیں، یا تو بندہ حافظ صاحب صحیح ہوتا ہے یا، بولو نا یار، ہمارے ذہن میں کیا ہے، یا تو بندہ حافظ صاحب صحیح ہوتا ہے یا بندہ نہیں۔ میرے بھائی کبھی کبھی دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، حالانکہ دونوں مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے یہ ایمبولینس والی مثال ہے، وہ فائر بریگیڈ والے بھی صحیح چیخ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی آگ نہیں ہے، اور یہ بندہ بھی صحیح چیخ رہا ہے کیونکہ یہاں سے تو آگ نظر آ رہی ہے۔ اس کو تو یہی لگ رہا ہے کہ میرے بھائی جیسے ایمبولینس کو آگ لگی ہے کیونکہ اتنی اونچی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ جب کھڑے ہو کے دیکھیں تو آگ نہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اب آپ بتائیں اگر یہ دونوں اتفاق کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ بولو میں کیا لگتا ہے؟ اب اگر یہ دونوں اتفاق کرنا چاہتے ہیں، یعنی لڑ رہے ہیں نا آپس میں، وہ کہہ رہا ہے تو جھوٹا، وہ کہہ رہا ہے تو جھوٹا، آپ بتائیں اگر یہ دونوں اتفاق کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ نہیں کیا کرنا ہوگا؟ نہیں ہاں، ویری گڈ ویری گڈ، یہ جو ادھر کھڑا ہے اس کو اس کی نظر سے دیکھنا پڑے گا، اور جو ادھر کھڑا ہے اس کو اس کی نظر سے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی تھوڑی دیر دھیان سے سوچو۔ یہ اس کے لیے کہتے ہیں میرے جوتوں میں آ کے دیکھو میرے بھائی، تجھے پتا چلے کی پا دے کے دیے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے یار غلط ہے نا؟ او بھائی غلط ہے، میں مان رہا ہوں غلط ہے، لیکن جو میری سچویشن ہے اس کے اندر میرے بارے میں یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ آ کے تو دیکھو اس طرف، تو ہم اس کی طرف سے سوچ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اختلاف کو بڑھاوا دیتے ہوئے لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک اور مثال لیں، باپ چوتھے مالے پہ کھڑا ہے اور بیٹا صحن کے اندر کھڑا ہے۔ باپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے یا بچے کو؟ بولے بھائی کس کو زیادہ نظر آ رہا ہے؟ صاف پتا چل رہا ہے چوتھے پہ ہے، دور تک دکھتا ہے، اور بیٹا صحن میں کھڑا ہے، میری بات اس کو زیادہ نہیں دکھتا۔ تو ابے اور بیٹے کی ٹسل چلتی رہتی ہے کہ یہ آوارہ گردی کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو باپ اوپر کھڑا ہو کے کہتا ہے اوے بوا بند کر، شیر آ رہا، بوا بند کر، شیر آ رہا۔ اب بچہ آگے سے کیا کہتا ہے، او نہیں جانا باہر، میں نہ گھبراؤ تسی، لیکن ناٹک تے نہ کرو، ڈرامے تے نہ کرو، شیر آ رہا۔ کتنے شیر؟ میں نے تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ بتائیں میرے بھائی، بیٹا جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ بولے بھائی بیٹا جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ کیونکہ اس کو نہیں نظر آ رہا، وہ گلی میں سامنے شیر نہیں ہے، لیکن باپ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ باپ بھی سچ بول رہا ہے، لیکن لڑائی ہو رہی ہے نا بھائی، وہ کہہ رہا ہے شیر ہے، یہ کہہ رہا ہے شیر نہیں ہے۔ دونوں صحیح ہیں، کیونکہ جس جگہ پہ باپ کھڑا ہے وہاں پہ شیر وہ دور سے اس کو نظر آ رہا ہے کہ آ رہا ہے، لیکن جس جگہ پہ بیٹا کھڑا ہے اس کو شیر نظر نہیں آ رہا۔ اب کرنا کیا ہوتا ہے، اپنے سوئچ پوزیشن کرنا ہوتا ہے کہ جب بیٹا تھوڑی دیر سوچے گا نا، ہاں ادھر کھڑے ہو کے دیکھیں تو واقعی شیر ہو سکتا ہے آ رہا، اور باپ بیٹے کی نظر سے سوچے کہ یار جس جگہ پہ یہ کھڑا ہے وہاں پہ شیر دکھتا۔ یہ کہتا ہے میرے بھائی کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی دکھاوی کیا ہوتی ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ دکھتا ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے میرے بھائی، اس کو تھوڑا ذہن ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ جو آڈا لگا لیں تو آپ بھی چھوٹے ہی ہو جاتے ہیں، آپ بڑے نہیں رہتے۔ تو آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، کبھی کبھی ضروری نہیں ہے یا تو صحیح ہو یا تو غلط ہو،
دونوں میرے بھائی بظاہر غلط لگتے ہوئے بھی کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہوتے ہیں. صرف کیا ہے؟ نقطہ زاویہ مختلف ہوتا ہے. دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بولے بھائی وہ مختلف ہوتا ہے. اب یہ ہم نے کہاں سے اصول لیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، بڑی کمال حدیث ہے. اب دیکھیں یہ جو واقعات ہوتے تھے نا، اس طرح نبی ٹرین کرتے تھے اپنے صحابہ کو، ان کی تربیت کرتے تھے، کیونکہ ان سے غلطی ہوتی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے غلطی ہو رہی ہے ویسے ویسے اسلام اتر رہا ہے، ویسے ویسے قرآن اتر رہا ہے. یہ ایک ہی دفعہ نہیں اترتا تھا تاکہ ان کو یہ چیز یاد رہے اس واقعے کی وجہ سے. اس لیے صحابہ پہلے وہ واقعہ بیان کرتے یہ ہوا تھا، پھر اینڈ پہ نبی نے ہمیں یہ اصول سکھایا کیونکہ ہم سے یہ غلطی ہوگی. تو ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی حدیث ہے، وہ قرآن نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، غالباً سورہ الفرقان پڑھ رہے تھے. وہ جس لہجے میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، وہ لہجہ عمر بن خطاب نے کبھی نہیں سنا. وہ پہلی بار انہوں نے لہجہ سنا ہے تو کس کے منہ سے؟ ہشام کے منہ سے. مثلا لہجے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب 90% لوگوں نے یہی لہجہ سنا ہوتا ہے، لیکن ایک اور لہجہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب عام بتا کے سر میں قرآن نہیں ہوتا، سمجھ آئی؟ اسے قرآن نہیں آتا کیونکہ یہ تو غلط پڑھ رہا ہے. اسی آج تک کی سنے ہیں بھئی، آج تک ایسے کی سنے ہیں وَالضُّحَىٰ، یہ کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ. تو ایسے ہی عمر کو بھی لگا کہ یہ قرآن کو بگاڑ رہا ہے. اور عمر خود کہتے ہیں دل تو میرا کیا کہ میں نماز میں پھاڑ لائیں، کیونکہ عمر بن خطاب آپ کو پتہ روب والے تھے. لیکن انہوں نے کہا میں نے انتظار کیا کہ نماز تو مقا صحیح ذرا، میں تنوں نہیں چھڈنا. جیسے ہی انہوں نے نماز ختم کی، ادھر سے پکڑ کے انہوں نے دیوار سے لگا دیا اس کو. تیری یہ جرت کہ تو قرآن بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے کہا مجھے یہ قرآن رسول اللہ نے سکھایا. یہ کہتے تو جھوٹ بولتا ہے. عمر کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ اب عمر نعوذ باللہ غلط ہے یا صحیح؟ ہاں، کیونکہ انہوں نے کبھی سنے نہیں. تو عمر بن خطاب ادھر سے پکڑ کے لے کے گئے رسول اللہ کے پاس. الحمدللہ ان میں سب سے بڑی خیر کیا تھی؟ خود سے فیصلے نہیں کرتے تھے، اپنے فیصلے بڑوں کے پاس لے کے جاتے. اللہ اکبر. اور قربان جائیں ہشام پہ ادب کرتے تھے عمر کا، کوئی اچھی نیوی نہیں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تسی وڈے ہو تو لے کے جا سکتے. لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، ویسے ہی پکڑ کے لے گئے. قرآن تو قرآن بدلتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ایک آپ نے دیکھا ابھی تربیت ہو رہی ہے، جیسے ہی دیکھا کہ عمر غصے میں ہے اور ادھر سے پکڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے پہلے کالر چھوڑو، یا پتہ بھائی کالر چھوڑو پہلے. جب چھوڑا ریلیکس ہوئے، بیٹھو، مطمئن ہوئے، ایزی ہو گئے. اس کا مطلب ہے جب کام تتا ہوئے تو گل آپ نے 90 لڑائیاں پتہ کی ہوتی ہیں، کام تتا ہے تسی وچ جا کے دھی سنانا شروع کر دیندے ہو. وہ جڑی دو انہوں لا رہے ہیں نا، دو تانوں کان تھلے لا چھڑدا ہے. اور آپ کو زیادہ غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ میں سنان آیا اے مینوں پے گئے نے سارے. وہ صحیح پے نے بھائی، یہ کام تقریر کا ہے ہی نہیں ہے، یہ کام نصیحت کا ہے ہی نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تتے تتے جگہ کے اوپر بات نہیں کرتے تھے، ٹھنڈا کرتے تھے. جب یہ ٹھنڈے ہو گئے، ہاں بھئی اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ جس طرح ہشام نے قرآن پڑھا میں نے تو کبھی سنا نہیں، ہم نے تو ایسا قرآن نہیں دیکھا، تو میرے تقریر تو یہ قرآن بدل رہا ہے. آپ نے فرمایا عمر آپ قرآن ذرا پڑھیں، پڑھ کے سناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کا موقف سنیں. جو ہم بات کر رہے تھے سنو تو صحیح ہے. کہتا کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے قرآن پڑھا، آپ نے فرمایا قرآن ایسے نازل ہوا ہے. صحیح پڑھا تم نے. آپ نے کہا شام آپ پڑھیں قرآن، انہوں نے پڑھا تو انہوں نے لہجہ اور تھا، آپ نے قرآن ایسے بھی نازل ہوا ہے. اور آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، تمہارے لیے جو آسانی ہے تم اس میں پڑھ لو. اور عمر بن خطاب کو احساس ہوا کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. بظاہر جو آپ کو غلط نظر آ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح. اللہ اکبر. تو ظاہر بات عمر بن خطاب نے ہشام سے کیا کی؟ معذرت کی. اور وہ معاف بھی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ احساس کرتے تھے کہ بھائی ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ان کو نہیں معلوم تھی یہ بات. ہو سکتا ہے نا بھائی، ممکن ہے نا. تو عین ممکن ہے میرے بھائی کسی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو اور ویڈیو دیکھ کے آپ اس کے اوپر رگڑا لگا دیں، فیصلہ کرنے میں جلدی. بھائی نبی کا اصول ہے نہ کریں جلدی. ہو سکتا ہے میرے باپ کو ایڈا بڑا عالم ہے انہوں نہیں پتا، نہیں، کیونکہ جس مسلک کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے انہوں نے اس کو یہ بات پڑھائی نہیں، اس نے زندگی میں چیز دیکھی نہیں کبھی. بھائی آپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو آپ کی طرف سے یہ بات پتہ چلنی ہے پہلی بار. اس کو یہ بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ بھی ایک موقف ہے، کیونکہ ان کو کیا لگتا ہے سب سیدھی سیدھی قرآن ہے، ان کے خلاف جا رہے ہیں، گال ختم. یہ خوارج کی ذہنیت ہوتی ہے. وہ نہ کس سے بات کرتے ہیں نہ کس سے پوچھتے ہیں، ایک بات سن کے فتویٰ لگا کے فارغ کر دیتے ہیں. ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ کیا کی تھی کہ ایک دفعہ کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنے میں جلدی کبھی نہیں کرنی، جتنی مرضی واضح دلیل کیوں نہ آ جائے.
آپ نے اگلے کو یہ حق دینا کہ وہ موقف اپنا بولے بھائی. اب یہ نقطہ دیکھیں ذرا. میں نے کچھ چوڑ مار دی ہے. قیامت والے دن اللہ نے محلے سے پوچھنا ہے کہ جواد نے کیا کہا تھا, یا جواد سے پوچھنا ہے؟ بولے بھائی کیا خیال ہے؟ میرے سے پوچھیں گے نا بھائی جواد مجھے بتا تو نے یہ جملہ بولا تھا؟ جی اللہ جی بولا تھا. کیا مطلب تھا اس کا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اللہ نے میری بات سن کے فیصلہ کرنا ہے یا محلے کی؟ اور بولیں بھائی تو میری بات سننی ہے نا, تو محلہ میری طرف سے کیوں بول رہا ہے؟ مطلب آپ اسلام کی غیرت کی وجہ سے میرے بھائی فتوے لگا رہے ہو نا. اور اسلام کا مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ جو بولے گا بیان بھی, بولو نا بھائی, جو بولے گا بیان بھی وہی کرے گا. اور وہ کہہ رہا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا بھائی. آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں تیرا ہی مطلب بنتا ہے, اور کی نہ مطلب بنتا ہے. وہ تیری نظر میں بنتا ہے بھائی, اور تیرے اوپر اللہ نے فیصلہ نہیں میرے پہ لگانا ہے نا. لیکن یہ جو تو میرے پہ فتوا لگانے لگ گیا, اب ہو سکتا ہے فیصلہ تیرے پہ لگ جائے, کیونکہ میں بول بول کے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے. تو عدالت نے کس بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے میرے بھائی؟ دلیل کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا. انہوں نے بندے ہی بلانا ہے نا بھائی, تو نے ایسے بات کی ہے یا نہیں کی ہے. میں نے جب جا کے کہنا ہے جی میں نے یہ بولا لیکن میرا مطلب یہ تھا. دیکھ لے جنید جمشید رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے بیچارے, کٹ کی تھی کسی نے؟ بولو. جملہ بولتے بولتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے تھے, ان کی زبان کچھ سلپ ہو گئی. آپ کو پتا جب مجلس اختتام کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں پتا ہے نا بھائی؟ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ کیوں پڑھنی ہے؟ یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان ہے, خلق الانسان ضعیفا, اس کو میں نے کمزور بنایا, میں نے تو بنایا ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب مجلس ختم ہو یہ دعا پڑھ دیا کرو, کیونکہ اگر مجلس میں تم سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. تبھی تو وہ دعا ہے, ورنہ اللہ نے وہ دعا کیوں بولی ہے؟ ورنہ رسول اللہ کو وہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اس لیے سکھائی گئی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے انسان کمزور ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, تو وہ دعا پڑھ کے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. انہوں نے کہا پھر بھی میرے سے غلطی ہوگی نا بھائی. وہ آئے ویڈیو بنائی, ایسے کر کے ہاتھ جوڑے, اللہ کی قسم ایسے جو. وہ کون بندہ ہے میرے بھائی؟ 4 کروڑ روپے کا 3 منٹ گانا گاتا تھا وہ بندہ. کتنے کا؟ 4 کروڑ روپے کا. داڑھی رکھی, پیپسی والے آئے کہ ہم تمہیں 5 کروڑ دیتے ہیں, ایک گانا گا دو. اس نے کہا اب گردن تو کٹ سکتی ہے, گانا نہیں گاؤں گا. حالانکہ وہ ایک وقت تھا 10 روپے جیب میں تھے اس بندے کے, کیا قربانیاں دے کے وہ دین کی طرف آیا ہے. وہ کہتے تھے امیتابھ بچن ایک جگہ پہ بیٹھتا تھا جہاں پہ یعنی کہ اس کا کنسرٹ ہوتا تھا لندن کے اندر, ایک بہت بڑا وہاں پہ ہال ہے, تو جو سب سے ٹاپ کا بندہ بنتا ہے نا میرے بھائی, یہ سنگر وغیرہ, وہ وہاں پہ جا گانا گاتے ہیں. کہتا میرا خواب تھا کہ کبھی وہاں پہ گانا گاؤں. کہتا وہ وقت آیا, میں نے وہاں پہ گایا, میں نے اس جگہ پہ گایا جہاں پہ امیتابھ بچن کھڑے ہوتے ہیں, شاہ رخ خان, یہ سارے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کہتا ہے لیکن جب اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں چترال کی ایک گئی گزری مسجد کی پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا, کہتے ہیں اللہ کی قسم جو سکون مجھے اس مسجد میں آیا تھا, مجھے اس جگہ پہ نہیں آیا جو اس حال میں کھڑا ہوا تھا. یہ بندہ ہے. یاد رکھیں آپ کرپٹ پتہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو موقع نہیں ملا. یاد رکھیں یہ بات, آپ زانی نہیں ہے کیونکہ آپ کو موقع نہیں ملا. کیا آپ کو اپنے آپ کے اوپر اتنا یقین ہے آپ کو موقع ملے اور آپ نہ کریں؟ یہ بندہ اس گند سے ہو کے آیا ہوا تھا. کچھ تو قدر کرو یار اس بندے کی, کچھ تو قدر کرنی چاہیے تھی کہ نہیں بھائی؟ زندگی وقت پر دی اس بندے نے. اس نے جے ڈاٹ برانڈ بنایا, بزنس کے لیے بنایا, لیکن زندگی میں کبھی لڑکی کی تصویر نہیں لگائی. واحد آدمی, ہر برانڈ والے نے بنایا, مولویوں نے بنایا, لیکن لڑکی لگائی انہوں نے, اس نے تصویر نہیں لگائی. اور پوری دنیا میں کرتا بیچتا ہے, پاکستانی کرتا بیچتا ہے. خیر والی باتیں ہیں نا بھائی, غلطی ہو گئی تو معاف کر دو. یہ کون سا عالم ہے؟ چھوڑ دو یار, ہمارے ہی ہے نا فوجی, غیروں کا تو نہیں ہے. پھر بھی وہ ٹی وی پہ اس نے کہا اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو. رویا, ویڈیو ابھی بھی پڑی ہے, بندوں نے معاف نہیں کیا. اب آپ بتاؤ, اللہ نے ملک سے پوچھنا ہے کہ جنید بھائی آپ کا کیا موقف تھا, کیوں کہا تھی یہ بات, یا جنید سے پوچھنا ہے؟ بولے بھائی تو کس سے پوچھنا؟ بولو نا یار. تو دنیا کیوں بول رہی ہے اس کے بارے میں؟ جب بیٹا آپ کو میرے بھائی آگے کہہ رہے ہیں, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا یہ مطلب نہیں تھا, ہورندہ کی مطلب بنتا ہے جب انگلی کر کے اینڈ کر کے دگوال کریں گا, اندا کی مطلب بنتا ہے تو ساڈا نفرت کردا ہے, اندا ہی مطلب ہے, ہورندہ مطلب بنتا ہی نہیں. خدا نہ بنے بھائی, خدا نہ بنے. کیونکہ عمر بن خطاب کا یہ اصول تھا, ہم ظاہر پہ فیصلے کرتے ہیں, باطن اللہ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ہم ایمان والے فیصلے کس پہ کرتے ہیں؟ جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اندر کیا ہے؟ ہم نے رب بننا. کتنی مشہور حدیث ہے میرے بھائی, آپ سب جانتے ہیں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کیا ہوا تھا؟ بندہ قتل ہو گیا.
اب آپ بتائیں، صاف بات لگتی ہے میرے بھائی، کسی جٹکڑے بندے سے پوچھ لو کہ اگر ایک بندے کو اب تلوار گولی مارنے لگے اور کلمہ پڑھ دے، کیوں پڑھا کلمہ اس نے؟ بولے میں کیوں پڑھا؟ صاف پتہ چل رہا ہے کہ گولی وجن لگے تو رب یاد آیا ہے، آج تک تمہیں یاد نہیں آیا؟ سامنے مار دیا ان کو۔ جب رسول اللہ کے پاس گئے، آپ نے کہا تم نے قتل کیا ہے۔ آپ نے اتنی بار یہ جملہ بولا، اسامہ کہنے لگے کاش اسی دن مسلمان ہوتا، کاش، کیونکہ میرے سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا۔ وجہ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے سینہ ایسے کر کے چیرا تھا، اس کے اندر چاتی ماری تھی؟ کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے 1% بھی وہاں پہ کیا تھا اس کے ذہن میں اللہ آ گیا تھا، پھر بھی وہ ہمارا ہونا تھا نا، میرے بغیر کا تو نہیں ہونا تھا۔ امت میں کتنی خیر پیدا ہو سکتی، لیکن تم نے مار دی۔ اب اللہ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، تم نے غلطی کی ہے۔ اتنی واضح مثال کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کا موقف مانا جائے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا نہیں مانا جائے گا جس کو لگتا ہے کہ اس نے یعنی کلمہ پڑھ دیا۔ اس لیے میرے بھائی اصول کیا ہے فیصلہ کرنے میں؟ بھائی سارے بولیں، فیصلہ کرنے میں اپنی بیوی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، کسی دوسرے مسلک والے کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون صحیح کون غلط، یاد رکھیں اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، صرف مثال سمجھانے کا مقصد چندہ لینے نہیں آیا، کچھ نہ کچھ میرے بھائی اصلاح کے جذبے سے آیا ہوں۔ میری بھی ہو جائے، میری پہلے ہے، میں پہلے ہوں میرے بھائی، یاد رکھیں جتنا میں بولوں گا نا اتنا زیادہ میں نے پکڑا جانا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ میرے کان میری زبان کے زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ نے پہلے میرے سے پوچھنا جو تو بولا تو عمل کرتا تھا کہ نہیں، تو سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ ہم نے ایک جگہ کے اوپر یہ بات چھیڑی، میں نے کہا آپ کا بریلوی بھائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی اصول ہم نے کیا سیکھا؟ کیا اصول ہے بھائی؟ ابھی اصول کیا ہے؟ میں بار بار کیا اصول کہہ رہے ہیں؟ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، جو آپ کو غلط نظر آ رہا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، سوال ہے، دھیان سنیں بات۔ تو انہوں نے ساروں نے کہا زری گلے کافر نے تو جنم جان گے، واللہ وہ مسجد میں بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ظاہر بات ہے کافر ہے، جنم میں جائیں گے۔ اچھا میں نے کہا میری بات سنو، ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کیا ہے اہل حدیث کیا، اب یہ بات نہیں کر رہے ہم، کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی نہ کریں، جلدی نہ، بس یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر بریلوی لوگ رہتے ہیں، پاکستان بننے کے بعد وہ اس پنڈ میں آ گئے، اور اس وقت سے لے کے آج تک وہاں پہ صرف کیا ہے؟ بریلوی، نہ وہاں پہ اہل حدیث ہے، نہ وہاں پہ دیوبندی ہے، کوئی دوسرا بندہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی حال میں وہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور اسی حال میں وہ مر گئے۔ اب وہ جنتے ہیں جہنمی، تھوڑا سوچ کے کہنے لگا ہو سکتا ہے جنت میں چلے جائیں۔ میں نے کہا 2 منٹ کے اندر تو نے اپنا مقدمہ بدل دیا، سوچ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے سامنے کتنی زیادہ باتیں واضح کر دے گا۔ میں تو انسان ہوں، ایک صرف تجھے مثال دی ہے اور فوراً تو نے اپنا فیصلہ کیا کر لیا؟ بولے بھائی بدل لیا، اور تم نے ایک اتنی بڑی آبادی ان کو کیا کر دیا؟ ساروں کو فارغ کر دیا تم نے۔ اس طرح نہ کیا کرے میرے بھائی، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن کی آپ مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس مدد کے ساتھ آپ کے اندر گھستا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے تانوں کتوں چھیڑنا ہے، تاڑی چابی کتوں کمانی ہے، ان کو یہ پتا ہوتا ہے۔ صرف پچھلے سال 1.5 لاکھ آپریشن کیا فوج نے پاکستان کے اندر، کتنا؟ 1.5 لاکھ آپریشن کیا ہے، یہ ان گندے انڈوں کی وجہ سے۔ یہ جو اندر مسلمانوں کیا کرتے ہیں؟ لڑوا دیتے ہیں، 1.5 لاکھ یہ فوج کہہ رہی ہے، صرف پاکستان کے اندر کہہ رہا ہوں۔ کس کی وجہ سے؟ یہ چھیڑتے ہیں اندر سے، اور انڈیا اسرائیل یہ لوگ گھستے ہیں اندر، کیونکہ ان کو پتا ہے اب اس بندے کی چابی ہم نے کہاں سے کمانی ہے، بس میں نے یہ بات کرنی ہے، اس نے آنن فانن کیا کرنا ہے؟ کفر ہے، کفر کا مطلب کافر ہے، کافر کا مطلب مرتد ہے، مرتد کا توڑ لا دو، بام پھوڑ دو، مدہ مار دو۔ کیونکہ ہم نے میرے بھائی اصول نہیں سیکھا فیصلہ کرنے میں جلدی۔ یار اللہ جلدی نہیں کر رہا، 70 سال کی عمر دے رہا بندے کو، سبحان اللہ کتنی بڑی بات، 70 سال بندہ کفر کر رہا ہے۔ فرعون کی کتنی عمر ہوگی سوچے، ساری زندگی اس نے اللہ کے خلاف گزاری۔ نمرود کی کتنی عمر ہوگی، ابو جہل کی کتنی عمر ہوگی۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ جلدی نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ بار بار لعلہ یتذکر و یخشی، ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے، یہ توبہ کر۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کون واپس آئے گا کون نہیں آئے گا، لیکن اللہ حجت تمام کر رہا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں ہمیں موقع نہیں ملا تھا، ہماری بات ہی نہیں سنی۔ سری لنکا کے بندے کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ جلا کے راکھ کر دیا اس کو۔ آپ کو پتا کیا ہوا تھا؟ بولے بھائی اس نے ایک اشتہار لگا ہوا تھا، وہاں پہ دیوار پہ لکھا تھا یہاں پہ اشتہار لگانا، فیکٹری نے لکھا تھا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ قرآن کا اشتہار ہو، حدیث کا اشتہار ہو، وہاں پہ اشتہار لگانا گناہ ہے، گناہ۔ وجہ کیونکہ یہ دیوار میں آپ کی نہیں ہے بھائی، یہ ایسے ہی ہے، آپ میرے گھر کے ذہن میں آ کے بیٹھ جاؤ، حافظہ پیچھے پیچھے ہو جانا قرآن پڑھنا ہے، کر سکتے ہو آپ؟ اور بولو پیچھے پیچھے ہو، پیچھے پیچھے ہو جاؤ، قرآن پڑھنا پیچھے ہو، اور آپ یہ چوکڑی مار کے بیٹھ جو قرآن پڑھنا شروع کر دی اونچی اونچی، پڑھ سکتے ہیں؟ یہ گناہ کر رہا ہے، ثواب کر رہا ہے، گناہ عظیم کر رہا ہے بھائی۔ وجہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟
بولے کیوں کر رہا ہے ایسا بھائی, گناہ کیوں ہے؟ یہ تیری جگہ نہیں ہے بھائی, اپنے گھر پڑھ جا کے. او بھائی تو میرے ساتھ مسجد میں بیٹھا, تجھے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں نہیں پڑھنا ہے نا, نیوا پڑھ بھائی. دوسرے کا خیال کرنا آپ نے تو اس لیے لکھا تھا. اب جرم کس کا ہے؟ بولے بھائی اگر اشتہار لگایا وہاں پہ, جرم کس کا ہے؟ جنہوں نے اشتہار لگایا ہے. اب یہ بندہ تھا سری لنکن, اس کو پتا نہیں تھا کیا لکھا اس کے اوپر. اس کے اوپر اللہ رسول بھی لکھا, جاری بات ہے, اسلامی اشتہار, اس نے پڑھ دیا. انہوں نے کیا لگا دیا, فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں, نہ کریں, خدا دا واسطہ نہ کریں. پہلے ہمیں دبئی اسلامی ملک ہے, اس نے کہا کہ بھکاری جو ہے کسی دنیا کے وہ آ سکتا ہے, پاکستانی ہمارے ملک میں آ سکتا, ہمارا مسلمان بھائی ہے. یہ جو 4-5 مسٹنڈے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے بھائی, جو فیصلہ کرنے میں کیا کرتے ہیں فوراً اور رگڑا لگا دو اگلے کو. انہوں نے فتوے لگا دیے, مشہور کر دیا کہ یہ بندہ کیا ہے, گستاخ رسول ہے. وہ کافر کیسے گستاخ رسول ہوتا بھائی, وہ تو کافر ہے, وہ مسلمان تھوڑی ہے وہ. اور رسول کیا تھا میرے بھائی, ایک دفعہ اس سے پوچھ لو اے تو کیوں کیتا ہے, لیکن انہوں نے پوچھا نہیں, اور راکھ کر دیا بھائی, جلا دیا اس کو. اور سری لنکا پورے ملک کے ساتھ ہمارے مسئلے کیا ہوئے, ختم ہو. انا للہ انا راجعون. پھر یہ اچھلے کے اندر کیا ہوا آپ جانتے ہیں, وہ جو لڑکی الف با پاتا لکھ کے آگے تھی, وہ دیکھتا ہے نا, وہ کپڑے اس نے کیا پہنے ہوئے تھے, بولے بھائی الف با پاتا ٹا والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا قرآن, اتنی جاہل قوم ہے, ان کو لگتا ہے عربی میں صرف قرآن ہی ہوتا ہے, عربی جو ہوتے ہی نہیں, حالانکہ جواد عربی میں لکھا جاتا ہے بھائی, مزمل عربی میں لکھیں گے نا. اب مزمل سورہ مزمل نہیں ہے, یہ بندے کا نام مزمل ہے یار, اور یہ مزمل بدماش بھی تو ہو سکتا ہے. ان کو لگا عربی میں صرف کیا ہوتا ہے, قرآن ہی ہوتا ہے. اور یہ عورت کیا کر رہی ہے, کیونکہ اس کے بال کھلے ہیں, انہوں نے کہا بال کھلی عورت کیا ہوتی ہے, 2 نمبر ہوتی ہے. اب جو بڑھاس ہے ہمارے میں عورت مارچ کے خلاف, اس پر کٹیں گے. انہوں نے پکڑ لیا اس کو باہر, اللہ کا شکر ہے وہ تو بچ گئی, اور پولیس افسر آگے نے اس کو بچا لیا. اور برانڈ بھی وہ کس کا تھا, عربوں کا. وہ برانڈ بھی عربوں نے بنایا ہوا ہے, یعنی جو اسلام کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انہی نے وہ بنایا. ہماری کام وہ ہے, عربی میں گولڈ فلیگ لکھے ہوتے ہیں, انہوں چوم کے کان پہ رکھ دیں. نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ عربی میں لکھا ہے او آمین آمین کان پہ. فیصلہ کرنے میں, یہ بھی فیصلہ کرنے میں اس نے جلدی کیا, پوچھتے لے کی لکھا ہے. یہی اصول ہے, فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے. طلاق کیوں ہوتی ہے, بولے میں طلاق کیوں ہوتی ہے, فیصلہ کرنے میں جلدی کر دیتا ہے, بعد میں کیا کرتا ہے, بریلوی ہوتا ہے پھر بھابی ہو جاتا ہے, کیونکہ بھابیاں کو طلاق ایک کوئی. سمجھ آئی بات کی, کیونکہ وہ ایک مانتے ہیں, وہ 3 مانتے ہیں, اس نے کہا چلو بھابی ہو جاؤ. اللہ تو نہ کر جلدی بھائی, ریلیکس ہو لو, سن لو, ایک دفعہ بات سن لو, ساری گیم چینج ہو جاتی ہے, سارا مقدمہ بدل جاتا ہے. اللہ کی قسم, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ایک بندے نے مجھے آگے کہا, ہاں صاحب ساڑی بانی نہیں سکتی. جو بندہ یہ اس طرح کا جملہ بولتا ہے, دیکھو کتنا مایوس ہے, اس کے ایکشن سے دیکھو, گفتگو سے دیکھیں, بانی نہیں سکتی, یعنی کتنا برین واش ہوا ہوگا. وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں, وہ بھی مسجد میں بیٹھا ہے, میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں, وہ بھی قرآن مانتا ہے, میں بھی قرآن مانتا ہوں, وہ بھی ایمان کے 6 ارکان مانتا ہے, میں بھی ایمان کے 6 ارکان مانتا ہوں, وہ بھی اسلام کے 5 ارکان مانتا ہے, میں بھی 5 مانتا ہوں. نہیں کیا کہہ رہا ہے, ساڑی بن سکتی. میں نے کیوں بھی, میں تہاڈی نماز ہی ساڈے نال رلدی, تسی نماز اور پڑھ دے, اسی نماز اور پڑھ دیں. میں کہا مثلا اے رفع دین ہی لے لو, رفع دین یہی لے لو, تسی کسی اور طریقے نہ پڑھ دے. میں کہا بھائی رفع دین کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, کہے تو دس دے, کو نہیں پتا. فیصلہ کرنے میں جلدی کی نا اس نے, بولو بھائی اس نے, یعنی کہ جانے بغیر کہ میرا اختلاف ہے کیا, پتا تو کر لو ہے کیا مسئلہ یار. فلسطین نا, تو پاکستان کا, میں انڈیا کا. یار بات تو سن لو بھائی. میں نے کہا کیا مطلب ہوتا ہے, کہتا تو دس دے. میں نے کہا رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, یدین ہوتا ہے 2 ہاتھ, 2 ہاتھ اٹھانا. میں نے کہا آپ اٹھاتے ہو نماز شروع کرنے سے پہلے کہ نہیں, کہتا اٹھاتا ہوں. میں نے کہا نماز تو شیعہ بھی ایسی کر کے پڑھتا ہے, اہل حدیث بھی پڑھتا ہے, دیوبندی, پہلی دفعہ تو اٹھانا ہے کہ نہیں تکبیر تحریمہ پہ, بولو بھائی. تو میں کہا رفع دین تو بھی کرتا ہے, کہتے تو فرق کی ہے. میں کہا جی تھوڑا بہتا کر دیں, تو یہ تھوڑا کام کر دے, بس ہے فرق. کہتے ہیں ایسا بھی زیادہ روڑا پہ نہیں ہے, روڑا کہاں ہے. میں کہا 2-4 مگرمچھ ہیں جو ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ہیں, وہ ہمیں ملنے نہیں دیتے, فکر روڑا نہیں ہے. کہتا اچھا تے آمین آمین جڑی, میں کہا تسی دوویں کہندے نے آمین, تمہیں کہنا ہے کہ نہیں, بولا دعا لینے کے بعد تو کی کہنا ہے, کہتا آمین. میں تھوڑی نہیں کہنا, تھوڑی اونچی کہہ دینا, کہتے دونوں ہیں. میں نے کہا انگلی اٹھانا ہے کہ نہیں, کہنا اٹھاتے ہیں. میں کہا تھوڑی زیادہ چک کے رکھ دیں, تو ایک باری چک دیں. بات کرنے کا طریقہ ہے,
جو وکیل ہوتا ہے نا وہ محرم سے مجرم بنا سکتا ہے کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا. میں کہتا ہوں یہ سٹیج بھی ایسی چیز ہوتی ہے. عوام تو میرے بھائی عوام کل انعام. عوام جو ہوتا ہے نا میرے بھائی یہ ہجوم ہوتا ہے. آپ جدھر لے کے جائیں تو چلے جائیں گے. تو جب لے کے ہی جانا ہے چنگی سائڈ سے لے جائے یار, تو پٹھی سائڈ سے کیوں لے کے جانا ہے؟ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ فیصلہ کرنے میں جلدی. بولو بھائی, فیصلہ کرنے میں بس ایک کام کر لیں, جلدی نہ کریں. آپ کہیں کہ جب تک میں اگلے کا موقف نہیں سنوں گا, اس کی بات نہیں کروں گا, تب تک میں فیصلہ نہیں کروں گا. سمپل سی بات ہے. اور اگر سن بھی لیا تو کم از کم مجھے واضح ہوگا کیا بات ہے. ابھی بھی مجھے اس پہ فتویٰ لگانے کی لوڑ ہے, مجھے لوڑ نہیں ہے بھائی, یہ جانے اس کا رب جانے. دوسری مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں, اور وہ مثال کیا ہے میرے بھائی؟ ایسے ہی آپ دیکھیں اہل سنہ والجماع, ایک تو عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ تو واضح مسائل ہوتے ہیں, ان کے تو ظاہری بات ہے لکم دینکم ولی دین ہوتا ہے. لیکن باقی جو مسائل ہوتے ہیں نا میرے بھائی, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث مانتے ہیں, قرآن مانتے ہیں, لیکن وہ اس حدیث سے جو سمجھے ہیں نا, آپ کچھ اور سمجھیں, وہ کچھ اور سمجھیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک شیخ صاحب کہنے لگے, کہتے ہیں میں یہ سٹیج پہ نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے, میں صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. بھائی دیور سے پردے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ دیور جو ہوتا ہے دیور, بولو بھائی. اچھا یہ نہیں کہا آپ نے کہ اس سے پردہ کرنا چاہیے, کیا کہا بھائی؟ اس کو موت کا تشبیہ دی. تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ ایک گروپ یہ بھی مانتا ہے موت سے بچا جا سکتا ہے. جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں آپ, دیور سے بچ نہیں سکتے, تو کبھی کبھی تھوڑا اونچی نیوی ہو جائے تو خیر ہے. یعنی آپ کوشش رکھیں لیکن تھوڑی بھی کبھی اونچی نیوی ہو جائے تو خیر ہے. جیسے موت سے نہیں بچا جاتا ویسے ہی دیور سے نہیں بچا جاتا. لیکن دوسرا اصل جو جمہور موقف ہے, جو زیادہ تو علماء مانتے ہیں, وہ کیا ہے؟ موت کا مطلب تباہی ہے. یعنی سب سے زیادہ پردہ کرنا ہے دیور سے, کیونکہ وہ گھر میں آنے جانے والا ہوتا ہے, وہ پہچاننے والا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی حدیث کا انکار ہے نہیں کر رہے, لیکن وہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہے, اور وہ تھوڑی سی عقل بنتی ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے یہ مطلب نکلتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے اے ہور نے جیسی ہو نا, ہم کیا کہتے ہیں میرے بھائی, وہ ادھر کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے اور ہم ادھر کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں. وہ جو ایمبولینس والی مثال, آگ ہے واقعی ہے, لیکن جہاں پہ وہ کھڑا ہے اس کو نظر نہیں آ رہی, جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے. تو برداشت اس طرح آسانی ہو جاتی ہے جب آپ دوسرے کے موقف کو ترجیح دیتے ہیں. اب یہ جو حدیث ہے پہلے بھی سنا چکے ہیں, مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد, کیونکہ غزوہ احزاب کے اندر جب باہر مشرکین بیٹھے تھے تو اندر سے جو یہودی تھے, قریظہ والے یہودی, انہوں نے غداری کر دی تھی. یعنی باہر سے بھی دشمن ہے, ہم اندر سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو صفایا کر دیتے ہیں. تو وہ چلے گئے, ادھر ہی بات ہے, تو پیچھے یہودی تو بچ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نا زرہ اتارنے لگے نا, تو جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کیوں اتار رہے ہیں بھائی؟ ہم نے نہیں تو اتاری ابھی, اس لیے آپ بھی نہ اتاریں, کیونکہ ابھی بنو قریظہ کے پاس جانا ہے, یعنی ان کا صفایا کرنا ہے ہم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا نکلو بنو قریظہ کی جانب, وہ عصر کی نماز ہم نے, بولے بھائی عصر کی نماز ہم نے. اب یہ دیکھیں حدیث کیا ہے, عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ. اب وہ صحابہ کا گروپ نکلا, راستے میں عصر ہوگی, وہ بھی قریظہ آیا ہی نہیں. تو اختلاف بنتا ہے کہ نہیں؟ بول لو بنتا ہے کہ نہیں؟ تو اب اختلاف ہو رہا ہے, دن میں ہو رہا ہے. صحابہ نبی کے شاگرد ہیں, یہ ان کے سامنے فرشتے لینڈنگ کر رہے ہیں میرے بھائی, ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے, ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ آ کے واپس آ رہے ہیں. کتنی بڑی قوم ہے یہ, اختلاف ہوا ہے کہ نہیں؟ اور بول لو. لیکن جس بنیاد پہ وہ کیا تھا, ایک گروپ کہنے لگا ہم تو نہیں پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے. سوچو وجہ, کیونکہ نبی کی حدیث کیا ہے, کدھر پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ پڑھنی ہے. اب یہ نبی سے محبت کرتے ہیں, اسلام سے محبت کرتے ہیں, حدیث مانتے ہیں, لیکن اس حدیث کا مطلب انہوں نے کیا لیا, کیونکہ ان کا مطلب تھا اتھے پڑھنے. دوسرے صحابہ نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ جلدی کرو یہاں تک کہ تم عصر وہاں پڑھ لو, لیکن نماز چھوڑ سکتے, نماز نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ دوسرا بھی تو اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں. وہ ہم تو جنگ میں نہیں نماز چھوڑ سکتے بھائی, یہ تو ہم وہاں پہ امن کے اندر ہیں, ہم تو پڑھیں گے. اب دیکھو دو گروپ بن گئے, ایک گروپ بیٹھا اسی نہیں پڑھنی, اور دوسرا گروپ کیا کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, لیکن لڑائی کسی نے اونچی آواز نہیں کی, کسی نے, دونوں نے موقف بیان کیا ہے, دونوں نے سنا ہے, ٹھیک ہے بھائی آپ کا موقف آپ کی طرف, ہمارا موقف ہماری طرف, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, برداشت کریں, فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کریں گے. رسول اللہ کے پاس پہنچے, آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں کا یہ, اگر کوئی ایک کہتا نا ہم نہیں مانتے اس حدیث کو اس لیے ہم نہیں نماز پڑھتے, ہاں یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ حدیث ہی نہیں مان رہے, استغفر اللہ. نہیں میرے بھائی, دونوں حدیث کو کیا کر رہے ہیں, مان رہے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ کہا کریں آپ سب یہاں صحیح ہوتا ہے. اب دیکھنا اب کیا کریں صحابہ, یا تو ایک گروپ صحیح ہے یا ایک گروپ غلط ہے. نہیں بھائی, اسلام اتنا کمالیت خالص ہے, اور آپ علم والے ہیں, اور آپ نے کسی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی,
اور اگر آپ صحیح سمجھے تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر آپ غلط سمجھے پھر بھی 1 اجر ملے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے گئے اور اللہ نے بتایا ان کو کہ وہ جو آپ نے سمجھا تھا نا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی تمہیں اجر دیتا ہوں کیونکہ تمہاری نیت کیا تھی؟ حدیث کو مانتے ہوئے اس کو سمجھنے کی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی بندہ غلط ہے پھر بھی اللہ اس کو اجر دے رہا ہے۔ عالم ہونا چاہیے، اور ساتھ میں کیا اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ حق تک پہنچنا میں۔ تو عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ، یہ اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ غزنوی خاندان، جیسے لکھنوی خاندان ہے آپ کو پتا ہے، نور پوری خاندان، ایسے ہی غزنوی خاندان ہے اہل حدیثوں کا۔ تو یہ امرتسر کے اندر، انڈیا میں امرتسر کے اندر ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا، عبد الجبار غزنوی۔ ان کے آگے سے داؤد غزنوی اور بہت سارے لوگ نکلے۔ ان کے مدرسے کے اندر ان کو پتا چلا کہ ایک نوجوان نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں گستاخی کی ہے۔ ان کے بارے میں کیا کی ہے؟ گستاخی، کہ امام حنیفہ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے صرف 17 حدیث نہیں ہے۔ اس نے کیا بولا؟ میرے بھائی، اہل حدیثوں کا مدرسہ عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ وہ کیا ہے؟ اس مدرسے کے مدعی ہے۔ اور ان تک یہ بات پہنچی، ایک شخص کیا کہتا ہے؟ امام ابو حنیفہ، کیونکہ اختلاف تو ہے نا بھائی، حنفیوں سے اختلاف ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اس کو کچھ آتی نہیں، ان کو صرف 17 حدیثیں آتی ہیں۔ یعنی اس طرح سے گفتگو کی جیسے استغفر اللہ تک ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ عبد الجبار غزنوی صاحب نے ان کو منع کیا، لیکن وہ بندہ باز بولے بھائی دیکھ لیں، ایسے بندے اپنوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ وہ باز نہیں آیا، آپ نے اس کو مدرسے سے نکال دیا، اور وہ اتنا ٹھیٹ تھا نکل گیا۔ جیسے نکلنے لگا تو عبد الجبار صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بندہ مرتد ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ تھوڑے عرصے بعد پتا چلا وہ قادیانی ہو گیا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ان کا بیٹا عبد الجبار صاحب کا بیٹا یہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، قادیانی ہو گیا۔ تو لوگ آئے ان کے پاس، ماشاءاللہ مرشد، آپ نے جو بات کہی وہی پوری ہوئی، آپ نے اندازہ کیسے لگا یہ بندہ مرتد ہو جائے گا؟ سنیں ذرا میرے بھائی علماء، اللہ کی قسم، ہمارے استاد، ہمارے اسلاف جو ہمارے ہیں وہ کیسے سوچتے تھے فیصلہ کرنے میں؟ اگر آپ کا علم ہے، آپ علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سنیں ذرا، وہ کہنے لگے جب میں نے اس بندے کو یہ بات سنی، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان کو متقی مانتے ہیں، اپنے سے افضل مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اللہ کے ولی کو تنگ کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے۔ اور دشمنی کے اندر دشمن ہمیشہ کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ وہ آپ کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس نے اللہ سے دشمنی مول لے لی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی چیز چھین لے گا جو کہ ایمان ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ایمان چھین لیا اور یہ مرتد ہو گیا۔ اندازہ کریں میرے بھائی، جب آپ یہ والا رویہ اپناتے ہیں کہ ہم نے فیصلے میں جلدی نہیں کرنی، ہم نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اگلے کا موقف سننا ہے، احتیاط کرنی ہے، برداشت کرنی ہے، تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ عزت اور احترام والا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ آپ دوسرے کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے ملتے تھے نا میرے بھائی، ملتے عزت سے تھے، وجہ کیونکہ وہ بڑا ہے۔ اب وہ عزت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ مشرک ہے، وہ عزت اس لیے ہو رہی ہے پنڈ تو کلا سانجا ہے نا بھائی، ادھر ہی رہنا ہے نا، اسی ایک علاقے میں رہنا ہے نا، ہم اس لیے عزت کر رہے ہیں تاکہ یہ میری عزت کرے۔ جب یہ میری کرے گا تو کچھ سن لے گا، اور اگر سن لے گا ہمیں حق پہ پورا بھروسہ ہے کہ یہ حق پہ آ بھی جائے گا۔ جب آپ آٹا لگا لیں گے میرے بھائی، اور ڈنڈا اٹھا لیں گے، ہنٹر اٹھا لیں گے، اور سارے کی گردنیں اتار دیں گے آپ اپنے فتوے کے ساتھ، کن نال بہنا جے؟ جنت کلیاں جانا تسی؟ وہ بولو کلے جانا جنت؟ جنت بہت بڑی ہے بھائی، جان دے جی، جاندا تے جان دے سے تانوں کی ہے یار، جان دے سے جاندا تے آپ فتوا کیوں لگا رہے ہیں؟ آخری بات کر رہا ہوں میرے بھائی، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں۔ شیخ توفیق چودھری رحمہ اللہ آسٹریلیا میں رہتے تھے، اور انہوں نے انڈیا کے اندر الحمدللہ ایک بہت بڑا ادارہ اوپن کیا غیر مسلموں کے لیے جو مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم جو مسلم۔ کیوں؟ کیونکہ ایک واقعہ ہوا، بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، ایک لڑکی اٹھی اور سوال کرتی ہے کہ قاری صاحب یہ بتائیں لیٹرین کے اندر نماز ہو جاتی ہے؟ کیا سوال پوچھا بھائی؟ سارے بولیں، سارے بولیں بھائی، کیا پوچھا؟ اے سوال بنتا ہے؟ سارے ہسنے لگ گئے۔ چیزا لے رہی کی کر رہی ہے؟ چیزا لے رہی ہے، تنگ جیسے کرتے ہیں لوگ، اجتے کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، گل ہے کرنے لی؟ یعنی یہ تو ہندو بھی نہیں کرتا، ہندو بھی اپنا پکوان لیٹرین میں رکھ کے تھوڑی پوجے گا، عیسائی جو اپنا کراس رکھ کے لیٹرین میں تھوڑی پوجے گا، یہ کوئی سوال ہے؟ لوگ ہنسنے لگے، اور یہ جو قاری صاحب تھے، شیخ صاحب تھے توفیق چودھری صاحب، یہ بھی ہنس پڑے۔ بیٹا یہ کوئی سوال بنتا ہے؟ اب دیکھیے گا، فیصلہ کرنے میں جلدی، اللہ کا جلدی نہ کرے، بظاہر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔
وہ کہنے لگی میں پنڈت کی بیٹی ہوں. کس کی بیٹی ہوں بھائی؟ پنڈت کی بیٹی ہوں. اور میرا ابا بڑا کٹر قسم کا ہندو ہے. یعنی صرف ہندو نہیں ہے، وہ باقاعدہ مندر میں کیا ہے، پجاری ہے. سارے لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے. اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، میرے حق طرف آ گیا، وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا. میں اب کیا کرتی ہوں، ایک آپ کو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جہاں پہ آپ پیشاب کرتے ہیں اور ایک جگہ نہاتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے علماء کے لیے دونوں مختلف جگہ ہوتی ہیں. تو صحابہ کے دور میں دونوں ایک ہی جگہ تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو نہانے والی جگہ ہوتی ہے میں ادھر پانی پھیرتی ہوں، پھر میں وہاں پہ کچھ چیز بچھاتی ہوں، ادھر میں نماز پڑھتی ہوں. اب جو پہلے ہنس رہے تھے سارے رونے لگ گئے. اور شیخ صاحب کی آنکھ میں آنسو، انہوں نے کہا بچے مجھے معاف کر دو. واللہ اللہ تعالیٰ کس کو کہاں سے آزماتا ہے. ہم تو ایسیوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ہیٹروں میں نماز پڑھتے ہیں، تمہیں یہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو بچے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. اس لیے انہوں نے اس سے متاثر ہوئے، انہوں نے کیا کہا ہمیں یہاں پہ کیا کریں گے، ایک ادارہ بنائیں گے تاکہ جہاں پہ غیر مسلموں کے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے. سبحان اللہ. اتنی جلدی نہ کریں میرے بھائی. اب دیکھیں نا، ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے اور ایسی عورت کے بارے میں اللہ کیا سوچتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ عورت کیا ہے میرے بھائی، مجاہدہ ہے، اور ہماری نظر میں کیا ہے، اسلام کا جزا لے رہی ہے. آپ ایمان سے بتائیں، آپ کے گھر میں ہمیشہ پردہ ہوتا ہے. ایک لڑکی نے اتنے اتنے کپڑے پہنے ہیں، بازو اس کے سارے ننگے ہیں، نیچے اس نے کہا کچھا پہنا ہوا ہے، پجامہ پہنا ہوا ہے، اور کہتی ہے اپنے آپ کو مسلمان ہے. ایمان سے بتائیں، جو آپ کی ٹریننگ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، اچھی نظر سے دیکھیں گے آپ اسے؟ بولے دیکھیں گے ہم؟ اگر آپ نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا تو فیصلہ کر لیا نا آپ نے، اور بولو کر لیا نا فیصلہ. اللہ نے تو نہیں کیا. آپ کو پتا ہے اگر یہ عورت پاک عورت ہے، یعنی زنا والی نہیں ہے، اور آپ اسے 2 نمبر کہتے ہیں کیونکہ یہ کپڑے ایسے پہنتی ہے، 80 کروڑوں کی سزا ہے. اور زندگی میں بندہ یہ توبہ بھی کر لے، یہ کبھی اسلامی عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا. تیری یہ ہمت، کے لیے جرت کو تو کسی عورت کے اوپر الزام لگا ہے، کیونکہ عورت پہ جب الزام لگتا ہے پھر بیاہ نہیں ہوتے، پھر اس محلے پہ میں رہ نہیں سکتی. اتنی جلدی نہ کریں میرے بھائی، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، بس یہی بات ہے. نہ اپنے بچے کے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں. شیخ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بچے کا بیگ دیکھا، اس میں کیا نکلا، ایک نا پڑیا سی نکلی. ان کو پتا نہیں تھا یہ پڑیا کیا، انہوں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کیونکہ نام لکھا تھا، وہ نشہ تھا. عالم کا بچہ کیا کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے. اور عمر پتا کتنی ہے، 14 سال. کتنی عمر ہے؟ اب الحمدللہ وہ شیخ اچھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کی. انہوں نے کہا یار ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اتنا علمی ماحول اس کے باوجود یہ نشے پہ آ گیا. دیکھیں کیسی سوچ ہے. دوسرا کیا کہا، وہ ہے جرت، ساڈا گھر وے گڈی ہوندے کول، موٹر سائیکل ہوندے کول، لیپ ٹاپ ہوندے کول، کھانا ہوندے کول، وہ اے کر رہے ہیں. آپ غصہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے فیصلہ کرنے میں کیا کر دیا ہے. نہ کریں، نہ کریں. پاویں شرابی ہے، چرسی ہے، زانی ہے، پتر پھیری تاڈا ہی ہے، تے وراثت لبنی لبنی جو مرضی کر لو، وراثت اسی ملنی ہے بھائی. پاویں فرعون بن جائے وراثت ملے گی اس کو. ہاں کفر نہ کرے، کافر ہو جائے میرے بھائی پھر ختم ہوتا ہے، ورنہ اگر مسلمان ہے، بدکار ہے، جو مرضی ہے، وراثت اس کو ملنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا میں نے پتہ کروایا تو کیا ہوا تھا. اب یہ سنیں ذرا. ایک دن گھر آیا، میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوئی تھی. بیوی تبھی بیٹھی تھی، سمجھ رہے، جان ریمبو بنی ہوئی تھی وہ ساری. تو یہ گھر آیا، اس کو بھی پیچھے سے کہیں سے تاپ چڑھی تھی اسکول سے. یہ گھر آیا غریب آدمی، اب یہ اما کے پاس جانا چاہتا ہے، تھوڑی سی شفقت ملے، محبت ملے، کیونکہ اس کو بھی تاپ ہے. اما کے پاس آیا، اما نے 2 لگا دی، غصہ کر دیا اس پہ. جب اس کو غصہ آیا، یہ غصے کے اندر گھر سے باہر نکل گیا. جب باہر آیا تو کونے کے اوپر ایک لڑکا بیٹھا تھا محلے کا. وہ لڑکا بھیڑیا تھا، وہ عزت لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کی ہوا ہے، وہ میرا ابا اینج میری اما اینج، جو غصہ چڑھا ہوا ہے. اس نے کہا سوٹا لا. استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو حرام ہے. وہ دوائی ہے، یہ کیا ہے، یہ دوائی ہے بھائی. اس کی وجہ سے جو تیری ذہن میں ٹینشن ہے نا، یہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. اس نے سوٹا لگا دیا، اور اس طرح وہ کیا بن گیا، چرس پینے لگ گیا. اب آپ بتائیں بچے کا قصور ہے یا ماں باپ کا؟ بولے بھائی کس کا قصور ہے؟ یہ ماں باپ کا قصور ہے میرے بھائی. آپ کی لڑائی جتنی مرضی ہو جائے، بچے کے سامنے لڑائیاں نہیں شو کرتے. یہ لڑائیاں اپنے کار رکھو، نہیں تو بچے میرے بھائی باہر میں 1 نہیں 1000 بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دینا اپنے بچے کو. آپ کی سوچ ہے جو باہر ہو رہا ہے. 5-7 سال کے بچے ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں، ان کو پتا ہے نشہ کہاں سے ملتا ہے. اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں. 5-6 سال کے بچوں کو پتا ہے 4 پوائنٹ ٹاؤن شپ میں. آپ بتائیں ہمیں پتا ہے، پولیس کو نہیں پتا ہوگا، لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. کس لیول کا میرے بھائی گند ہے. آپ اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں کہ اپنے بچے کے فیصلے سنا دیں، اپنی بیٹی کے فیصلے سنا دیں. اتنے جلدی فیصلے نہ کریں میرے بھائی. یہ ایک ہی اصول ہے جس کی وجہ سے ہمارے میں برداشت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مل کے رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ فیصلوں میں جلدی. اچھا کبھی کبھی بندے کو بات پتہ چل بھی گئی ہے، پھر بھی ٹائم چاہیے نا.
اور بولو کتنی بار آپ کے بچپن میں ابے نے کہا ہوگا پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے، اسی نہیں پڑھتے تھے کیونکہ سمجھ نہیں آتی بات کہ پڑھ کے کیا فائدہ ہے، لیکن جس دن آپ کو سمجھ آئی ہے آپ کتاب کو چھوڑتے نہیں تھے، آپ مسجد کو چھوڑ، تو سمجھ آنے میں بھی تو دیر لگتی ہے نا میرے بھائی۔ کوئی ہے خالد بن ولید کی طرح 19 سال بعد مسلمان ہو رہا ہے، کوئی ہے ابو بکر کی طرح ایک بار بولا مسلمان ہو گئے۔ ٹائم لگتا ہے یار، ٹائم لگتا ہے، ہر بندہ ایک طرح کا، اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے کہ آج نہیں تو کل یہ آئے گا، اس لیے تعلق اچھا رکھو تاکہ اس اچھے تعلق کی وجہ سے آج نہیں تو کل یہ ہماری طرف ہی آئے، اس طرف نہ جائے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فیصلہ کرنے میں جلدی کرنے کی میرے بھائی اس اذیت سے، اس بیماری سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اختلاف کے باوجود اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرقہ واریت کی آگ کو ٹھنڈا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر محبت کے پھول قائم کرے، محبت کی خوشبو سے اللہ ہمارے گھر کو مہکا دے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔